آداب ناظرین، خصوصی ملاقات میں آپ کا استقبال. میں مشاہد حسین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 17 مارچ کو پوری طریقے سے کرناٹک بند کا اعلان امیر شریعت اور دیگر ملی اور سماجی و مذہبی تنظیموں نے اعلان کیا تھا، جس کا اثر آج پورے کرناٹک میں دیکھا جا رہا ہے. جگہ جگہ دکان، آفس، ہوٹل وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں اور تمام ڈسٹرکٹ گلبرگہ، بیدر، یادگیر، رائچور، بنگلور، میسور اور منگلور تمام ڈسٹرکٹ میں بند کا اثر دکھ رہا ہے. تو اس تعلق سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بنگلور میں مولانا مقصود عمران صاحب ہیں، جو جو اعلان کیا گیا تھا اس میں بھی انہوں شامل تھے. تو مقصود عمران صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بند کس لیے کیا گیا؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حجاب کا مسئلہ تقریباً 2-3 ماہ سے کورٹ میں چل رہا تھا، زیر بحث تھا. اس پر یہاں ہائی کورٹ کے طرف سے ایک فیصلہ سامنے آیا. اب ہم اس کے سلسلے میں کوئی ٹپنی تو نہیں کر سکتے، لیکن جو دکھ ہوا ہے، جو ٹھیس پہنچی ہے، اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے ہم تمام علماء نے مل کر اور اسی طرح امیر شریعت کی زیر سرپرستی تنظیمیں، سماجی، فلاحی، ملی ادارے مل کر سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا کہ ہم بند کا اعلان کریں گے کرناٹک بھر میں، اور رضاکارانہ طور پر لوگ بند کا اہتمام کریں. کوئی زور زبردستی نہ ہو، کسی طرح لوگوں پر لوگ سڑک پر نہ اتر آئیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بھی جیسا کہ کہا کہ پوری ریاست بھر میں اس بند کا اثر دیکھنے کو ملا، اور لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ اپنے دکانوں کو بند کر کے احساس دلوایا کہ اس کی وجہ سے ہم سب کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے. تو جس طریقے سے ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آیا ہے کہ حجاب جو ہے اسلام میں ایک ایسنشل لازم نہیں ہے، تو اس تعلق سے آپ کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے فیصلے کو؟ دیکھیے، اب بات وہاں ہمارے جو وکیل حضرات تھے وہ سمجھا نہیں پائے. اب ہائی کورٹ کے شاید ججز تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ نماز ایک فرض ہے. اب یہ جو 5 پلرز ہیں وہی اسلام کے اندر ایسنشیل ہیں، اس کے علاوہ چیزیں ایسنشیل نہیں ہیں. پہلی بات یہ شاید سوچ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ بعض لوگ عمل کرتے ہوں تو بعض لوگ اس پر عمل نہ کریں، تو یہ اختیاری ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایسنشیل کہاں ہو گیا، اس طرح کی بھی سوچ شاید انہوں نے رکھی ہوگی. ہم آپ کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ جیسے اسلام میں نماز فرض ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوں اور کچھ لوگ نماز نہ پڑھیں تو نماز کی فرضیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح بعض ہماری بہنیں مائیں اگر حجاب کرتی ہوں اور بعض بہنیں حجاب نہ کرتی ہوں تو حجاب کی فرضیت میں اور سطر کی فرضیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. یہ جو سطر فرض ہے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے پورا بدن سطر ہے سوائے چہرے کے اور یہ ہاتھ کی ہتھیلیوں کے، اور اسی طرح یہ جو پیر ٹخنوں کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہے عورت. تو یہ سطر میں داخل ہے. اب یہ سطر کے سلسلے میں بات تھی تو اسے شاید سمجھ نہیں پائے، اور یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ حجاب 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 برقع پہن کے جا کے کلاسز میں ہماری بیٹیاں بیٹھنا چاہتی ہیں. یہ بھی غلط سوچ رہی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں کبھی کہ کلاس روم میں یونیفارم پہن کر بیٹھنے سے منع نہیں کیا. یونیفارم میں ایک اوڑھنی بھی ہوتی ہے. اب اس اوڑھنی سے اگر سر ڈھانک لیتی ہیں تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری جو اسکول کا پروسیشن ہوتا ہے، وہاں کے پرنسپل اور ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ خود آپ نے ساری کئی بچیوں کو دیکھا ہوگا جو اوڑھنی ہوتی ہے، کئی بچیاں سینے پہ ڈالتی ہیں، کئی بچیاں گلے پہ ڈال کے اس طرح سے چھوڑ لیتی ہیں، کئی بچیاں سر پہ ڈھانک لیتی ہیں. یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس کے لیے اتنا بڑا ایشو حجاب برقع یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا دو کمیونٹیز کے درمیان میں لڑائی جھگڑے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ ملک بھائی چارے. اس طریقے سے حجاب واز سیفرون کی ایک لڑائی چل رہی تھی، تو اس میں دکھ رہا تھا کہ جس طرح مذہب کو توڑا جا رہا ہے
آپس میں. تو ہاں بالکل ایسا ہی نظر آ رہا تھا کہ تم حجاب پہن کے آؤ تو ہم سافران، اب سافران کی شالیں کہاں چلے گی وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ اس طرح کی چیزوں میں الجھے بغیر، ان چیزوں میں پڑے بغیر ہم کہتے ہیں کہ بنیادی چیز پر ہم کو فوکس کرنا چاہیے. کیا ہے اصل بنیادی چیز؟ وہ ہے چاہے مسلم لڑکی ہو، چاہے ہندو لڑکی ہو، چاہے مسلم لڑکے ہوں، چاہے ہندو لڑکے ہوں، سب تعلیم یافتہ ہونا. اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، اونچائی کی طرف جائے گا. یہ بنیادی چیز ہے. اسے چھوڑ کر جزئی چیز میں ہم اٹک جائیں کہ یہ سافران شال پہنیں گے یا یہ حجاب پہن کے آئیں گے. یہ کیا سوال، بے تکا سوال، مجھے تو سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے. اور جو اب عنقریب ایگزام چل رہے ہیں یا ایگزام آنے والے ہیں، تو ان کو آپ کیا میسج پہنچانا چاہیں گے کہ حجاب اب پہن کے تو جا نہیں سکتے، تو ان کے لیے کیا الٹرنیٹیو ہوگا؟ دیکھیے، یہاں اسلام کی جو بات ہے وہ اٹل ہے. اس میں نہ ہم کوئی کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے. اسلام کی فرضیت نہیں، آپ نماز چھوڑ دیجئے، آپ چلے جائیے، یہ بات الگ ہے. جیسے بعض چیزوں کے اندر مسائل بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ناپاک جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے. اگر جان جا رہی ہو تو ایسی صورت میں تو یہاں یہ حکم بدل جاتا ہے. تو اسی طرح اب یہاں اگر بہت زیادہ مجبوری ہے کہ ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ بات الگ ہو جائے گی. اگر نہیں ہے تو وہ چلیں کہ اس سال نہیں تو آئندہ سال ہم اپنے آپ کو ثابت کریں گے. بہت ساری بیٹیاں ایسا کرتی ہیں. تو چونکہ اسلام میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ بیٹیوں کو ہم زبردستی بھیجیں کہ جاؤ تم حجاب پہن کے جاؤ، ہم ان سے کہیں کہ آپ حجاب اتار کے جاؤ، یہ ہمارا حق نہیں. ہم اسلام کی باتوں کو ہمارے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، یہی اللہ نے حکم دیا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی اپنے چچا سے گزارش کی تھی، چچا کلمہ پڑھ لیجئے. آپ نے زبردستی نہیں کی تھی کہ کلمہ پڑھ لیجئے نہیں تو ہم وہ کریں گے. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح ہم بات پہنچا سکتے ہیں کہ جی ہاں یہ ستر فرض ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اب وہ ان کی بات ہوتی ہے کہ اس پر کس طرح سے وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وہ ہماری بیٹیوں پر، ہماری بچیوں پر، ہماری بہنوں پر یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور حجاب کے تعلق سے جو میڈیا میں ایک نیریٹو، ایک نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حجاب جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ ایک مسلم لڑکیوں کو تھوپ رہا ہے زبردستی، اور مسلم لڑکیاں ایک آزاد نہیں ہیں کہ جاب کرنے کے لیے یا تعلیم پڑھنے کے لیے، تو اس میں مسلم پرسنل لا کہیں نہ کہیں اس کو تھوپ رہا ہے بلکہ سب میڈیا میں ایک نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسا کاؤنٹر کریں؟ ابھی ہماری بیٹی 16 گولڈ میڈل حاصل کی، جو بشرا متین کر کے ایک بچی انجینئر کی طالبہ تھی. اب وہ باحجاب ہے ماشاءاللہ، اور اچھی بیٹی ہے اسلام کی، اور ماشاءاللہ ہمارے اس ملک کی بہترین بیٹی ہے. تو اگر وہ پڑھتی ہے تو صرف اس کا نام نہیں ہوگا، ملک کا نام ہوگا. یہ برقع، یہ ساری چیزیں کبھی رکاوٹ نہیں بنی ہیں. یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لڑکوں سے زیادہ ہماری لڑکیاں میڈیکل سیٹ لے رہی ہیں، انجینئرنگ سیٹ لے رہی ہیں، اور اسی طرح مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہیں. تو کہاں سے رکاوٹ بن گئی؟ غیر غلط کام کرنا وہ اس میں آزادی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو پھر آپ روڈ پہ چلے جائیے اور کہیں کہ یہ روڈ میرا ہے، کوئی آئے کوئی نہ جائے، یہ آزادی تو نہیں ہے نا. کچھ رولز ہوتے ہیں کہ آپ کو فٹ پاتھ پہ جانا ہوگا، پیدل چل رہے ہیں، نہیں روڈ پہ میں سواری آ رہی ہے تم کو رکانا پڑے گا، میں جا رہا ہوں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ایک طریقہ ہے، اسلام کا بھی طریقہ ہے، اسلام کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ایک پوری شریعت بنی ہوئی ہے. تو اس پر عمل کرنے میں یہ کوئی ترقی کے لیے ہرگز رکاوٹ نہیں ہے. اور اس حجاب کے مسئلے کو ایک پولیٹیکل بھی رنگ دیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھیں کئی بی جے پی لیڈران کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں، تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کے سلسلے میں کوئی پالیٹکس نہ ہو. بس سب یہ کوشش کریں کہ ہمارے ہر ملک کی بیٹی، ہر ملک کا بیٹا تعلیم یافتہ ہو جائے. اب ہم امریکہ جب جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو تعلیم پر کتنی زیادہ توجہ دی جاتی ہے. تو یہاں ہم بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں آج بھی بچے اسکول نہیں دیکھے ہیں. اسکول کی ہم آئندہ بھی
آپ سے یہی کہنا چاہیں گے اتحاد ایک بہت بڑی طاقت ہے. آپ سب مل کر متحد ہو کر اگر کسی چیز کو رکھتے ہیں تو وہ یقیناً بہت ویٹیج ہوتی ہے, وزندار ہوتی ہے. تو آئندہ بھی ہم اتحاد کے ساتھ ہی کام کریں, یہی میرا پیغام بھی ہے, یہی میری سب سے گزارش ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جو آپسی رنجشیں ہیں ان رنجشوں کو, نفاقوں کو ہم کبھی اتنا آگے نہ لے کر جائیں جس کی وجہ سے قوم و ملت پر کوئی دھبا لگے یا ملت کو نقصان پہنچے. اس طرح کا کوئی کام ہم میں سے نہ کرے اور خود میں بھی نہ کروں. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور ہر ایک کی بھی حفاظت فرمائے. تو ناظرین, یہ تھے مولانا مقصود عمران صاحب جو ہمارے سوالات کا جواب دے رہے تھے. جیسا کہ آپ کا اعلان کیا گیا ہے امیر شریعت کی جانب سے, اسی کا اثر پورے کرناٹک میں دکھ رہا ہے. تو مزید آگے ہم اس تعلق سے, کرناٹکا بند کے تعلق سے ہم اور مذہبی اسکالرس اور پولیٹیکل لیڈرز کے جانب سے ہم ان کا انٹرویو لیں گے, اس تعلق سے بات کریں گے. تو دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ.